اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بلا شبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور حمد و صلات کے بعد تمام برے جو کام ہیں خود ساختہ بدعت والے وہ گمراہی والے ہیں، اور ہر گمراہی کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ جو خطبہ مسنونہ ہے، آج میں نے سوچا کہ ہم خطبہ مسنونہ سے بات شروع کریں اپنی۔ آج کے ابتدا میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی، بات کو وہیں سے جوڑتے ہوئے جہاں پر ہم نے بات مکمل کی تھی کہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں انسانوں کے جس کی بنا پر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک مجلس کا ذکر مجھے پڑھنے کو ملا اور مجھے بہت مزہ آیا اس کو پڑھ کے، اور میں نے سوچا میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اس مجلس کا ذکر۔ تو اہل ذکر کی مجالس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاور نائٹ ہے، اور ویسے ہی اس میں فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہوں گے ہی، اور کیا پتہ ہونا شروع ہو گئے ہوں، ہمیں نہیں معلوم۔ مگر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل ذکر کی مجالس کے پاس فرشتے کیسے آتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں رہتے ہیں، راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، پھر جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، یہاں تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ یعنی کہ جس کو کسی ایک کو مل جاتی ہے تو وہ باقی سب کو بھی پکار کے بلا کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ یہاں پہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم فکر مند تھے، وہ یہاں مل جائے گی ہمیں۔ وہ اہل مجلس کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اہل مجلس کو، یعنی کہ جو لوگ بھی اس مجلس سے موجود ہوتے ہیں ان کے ذکر کو، اب آپ دیکھیں ہم میں سے اب کون کہاں سے بیٹھا ہوا ہے اس کلاس کے اندر، کوئی کراچی کے کس حصے سے ہے، کوئی پاکستان کے کسی اور حصے سے ہے، اب وہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیسے ذکر کی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ جب اس ذکر کی مجلس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں،
جہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ رب تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح اور تکبیر اور تیری تحمید اور تمجید کر رہے تھے. یعنی کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کا ذکر اور تسبیح اور ثنا بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ عبادت کریں گے، یعنی اس سے بھی زیادہ تندہی سے لگ جائیں گے، دل و جان لگا دیں گے اپنی عبادت میں، ذکر و تسبیح کے اندر خوب بزرگی اور پاکیزگی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں پھر فرشتوں سے اچھا وہ مانگتے کیا ہیں، وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہم سب دعائیں مانگتے ہوتے ہیں نا، اور خوب خوب دعا کر رہے ہوتے ہیں. ان خاص دنوں میں تو بہت خاص راتوں میں تو بہت خاص دعائیں ہوتی ہیں ہماری. تو کہتے ہیں وہ مانگ کیا رہے ہوتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ آپ سے آپ کی جنت مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی جنت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس کی حرص اور طلب میں اور زیادہ شدید ان کی رغبت اور بڑھ جائے گی، یعنی کہ پھر تو اور دل لگا کے جان لگا کے مانگیں گے، عبادت کریں گے، ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، ایسے ہی ہم اللہم اجرنا من النار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے آگ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ اور دور بھاگیں گے اور اس سے ڈریں گے، یعنی کہ اس جہنم میں جانے والے اعمال سے دور بھاگیں گے اور جہنم میں جانے سے ڈریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تمہیں میں اس بات کا گواہ بناتا ہوں، یعنی فرشتوں کو تم کہتے ہیں کہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اس بات کا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. سبحان اللہ، کیا زبردست انسینٹیو ہے کہ ذکر کے مجالس میں ہم بیٹھے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے. سبحان اللہ. تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے انہیں بخش دیا. اسی میں ایک فرشتے نے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ اس میں ایک فلاں آدمی بھی آیا تھا جو کہ ان میں سے نہیں تھا، یعنی کہ وہ پہلے سے ذکر کے مجلس میں شامل تو نہیں تھا، بٹ بائی دا وے کہیں سے آ رہا تھا اور اس نے مجمع دیکھا تو آ کے بیٹھ گیا اور اس نے دیکھا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں کلک کر کے لنک میں جا کر کے کہ کیا ہوتا ہے اس میں، کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ یہاں پہ بیٹھ کے روزانہ، اور کچھ نہ کچھ اچھی باتیں سن پڑ رہے ہوتے ہیں. تو آخر کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ تو کہتے ہیں کہ وہ تو بس بائی دا وے بس ایسے ہی آ گیا تھا، ان ہو گیا کلاس کے اندر اور بس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی مجلس ایسی ہے کہ اس میں آ کر بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. سبحان اللہ. یعنی کہ بائی دا وے بھی کوئی چلا آیا ہے اور اس نے جسٹ کلک کر کے اس نے کچھ بات سن لی ہے 2-4 منٹ کی اور وہ پھر جو ہے وہ اس مجلس سے چلا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی آ گیا اگر ایسے ہی ادھور چلتا پھرتا بغیر کسی نیت اور ارادے کے، تو وہ اس ایسی مجلس کی برکت ہے کہ یہاں آنے والا کوئی محروم نہیں رہتا اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ کیا ایسی ذکر کی مجالس میں بیٹھنا ہمیں پسند نہیں ہے؟ کیا ہم اس ذکر کی مجالس میں لوگوں کو دعوت نہیں دیتے کہ آئیں ہم بیٹھیں یہاں ایسی مجلس میں جہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے فرشتے آ کے دعائیں بھی کر کے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی بھی پیش کرتے ہیں. یعنی کہ ہم اس ذکر کی مجلس کو کیسا لیتے ہیں نا؟ کیا ہم اس کو بہت ہی سیریس لیتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کہ ہم دوسروں کو بتائیں گے جی یہ مجلس جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ بابرکت مجلس ہے اور اس میں آ کر کے کوئی محروم نہیں رہتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسی فرشتوں کے ذکر کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید روایت کرتے ہیں کہ اسی میں ہی فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خوشخبری نہ دوں جو تمہارے سارے اعمال سے اور تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہیں درجوں میں بہت اضافہ کرنے والی ہے، تمہارا سونا چاندی جمع کرنے سے بھی بہت بہتر ہے
اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو، ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں ہمیں ایسا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل ہے اللہ کا ذکر۔ اور آپ دیکھیں، آپ اللہ کا ذکر چاہے آپ اکیلے بیٹھ کے کریں یا چاہے آپ کسی سب کے ساتھ مل بیٹھ کے کریں، ایک ہی بات ہے دونوں ذکر بھی۔ تو یہ دونوں ہی ذکر ایسے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کی اس خوبصورت مجلس کی ساری خوبصورتیاں جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، کہ اللہ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں بخشش بھی دے رہے ہیں سب کو، اس کے علاوہ اس میں درجوں کی بلندی بھی مل رہی ہے، اور سونا چاندی سے بھی بہتر یہاں پہ چیز مل رہی ہے، اللہ کی رضامندی مل رہی ہے ہمیں۔ تو یہ تو اللہ کی ذکر کی مجلس کی بات تھی۔ آج ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جس میں میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم اینجلز پہ بات کر رہے تھے، اور اینجلز کے اندر ہم نے ان کی کام پڑھ لیے تھے، ان کی ذمہ داریاں تھوڑی سی دیکھ لی تھیں، اور وہ کس کس لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے دوستی کرنی چاہیے کہ ہمیں ان سے کون سی محبت رکھنی چاہیے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نے پچھلے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ان کے سب سے بڑے فرشتے جن کا ذکر ہمیں ہر جگہ ملتا ہے، تو ہمیں سے آج بھی ہر ایک کو انتظار انہی کا ہوتا ہے کہ وہی آنے والے ہیں، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام آنے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی آج ہم بات دیکھتے ہیں کہ ہو از جبرائیل، اور ان کا برتھ اور ان کی ڈیتھ کب ہوئی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور کیا کیا جو ہے وہ ذمہ داریاں دیں، اور انہوں نے ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھایا، اور کچھ رول دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا کہ وہ انسانوں کے ساتھ، خصوصاً ہم انسانوں کے ساتھ کیسا رہا ان کا انٹائر زندگی میں، انٹائر لائف میں، جو کہ ابھی تک جتنی گزری ہے ان کی، اور جن کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں، اور ان کا شمار جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کی ان ملائکہ میں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے کاموں کو تقسیم کر دیا ہے، جن میں سے بڑے بڑے کام ہیں، جن میں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ بھی ایک بہت بڑا کام آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ملائکہ کے اندر، تو سب سے بڑا کام جو جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ آتا ہے وہ حیات القلوب آتا ہے، دلوں کی زندگی۔ دلوں کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور کیا دلوں کی زندگی ضروری ہے، یا بغیر دلوں کی زندگی کے بھی کام چل سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، واقعی میں دلوں کی زندگی ضروری ہے؟ تو الحمدللہ جی، دل زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر دل مردہ ہو جائے تو ہم بھی مردہ ہو جائیں گے، تو ہمیں صحیح سے پتہ ہے، دل کی وجہ سے ہی ہماری ساری زندگی بیس کرتی ہے۔ مگر کیا یہاں پہ دل کی وہ زندگی مراد ہے جو کہ ایک نارمل زندگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل دھڑکتا ہے اور ہم زندہ ہوتے ہیں؟ نہیں، یہاں پر ایک اور زندگی مراد ہے جس کو روحانی زندگی کہتے ہیں۔ اور وہ روحانی زندگی بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ جہاں روح جاگتی ہے، جہاں روح زندہ ہو جاتی ہے، جہاں روح محسوس کرتی ہے، جہاں روح جو ہے اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ ایکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو روحانی زندگی کہتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو حیات القلوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، دلوں کو زندہ کرنے کا سامان لے کر آتے ہیں، دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ایسے احکامات لے کر آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈائریکٹلی ہمارے دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھری پڑی ہیں اس کی بہت ساری آیات، جس کو آپ جا بجا پڑھتے بھی رہے ہوں گے، گزرتے بھی رہے ہوں گے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا دل زندہ ہے وہی زندہ ہے، اور جس کا دل ایمان کے ساتھ زندہ ہے، اصل زندگی تو یہی ہے، ورنہ ایمان کے بغیر زندگی نہیں بلکہ موت ہے، موت بھی نہیں بلکہ اندھیرا ہے، اندھیرا بھی نہیں بلکہ کفر ہے، اور یہ سب چیزیں مل ملا کے کیا بنتی ہیں؟ ٹوٹل ڈارکنیس۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دل ہی زندہ ہوں تو انسان زندہ ہوتے ہیں، اور ہم سب کے دل زندہ ہوں گے تو ہماری بھی زندگی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نا کہ ہر عمل کے ساتھ زندگی ریفلیکٹ کرے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک اور چیز یہاں پہ جو کیا بتا رہے ہیں کہ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیات القلوب لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہ وحی الہی لے کر آتے ہیں، اور یہ وحی الہی بیسکلی کیا کرتی ہے، یہ ڈائریکٹلی ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے نا، اور ہم سب کے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی الحمدللہ اس رمضان کے مہینے میں آپ سب محسوس کر رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجلس آپ نے جوائن کی ہوئی ہوگی، چاہے صبح میں، کہیں دوپہر میں، کہیں شام میں، کہیں رات میں۔
کہیں 1 گھنٹے کی، کہیں 2 گھنٹے کی، کہیں سیریز اس کی اٹینڈ کی ہوگی آپ نے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا، یا پھر نہ صرف اس رمضان میں بلکہ ہر رمضان میں آپ نے اپنا کو محسوس کیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ جب اس قرآن سے جڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی آپ کوئی ایسی کوئی بھی چیز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، عمل پہ ابھارا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک ریوائول سا آ جاتا ہے، آپ اندر سے لگتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، زندگی جیسے جاگ جاتی ہے، اور اس کے جاگنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اب کچھ نیا کریں، کچھ زیادہ کریں، کچھ اور کریں، اور کچھ اور کرنے کے لیے پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا واٹ نیکسٹ، ہمیں پھر عید کے بعد پھر کیا کرنا ہے، کون سے نئی کلاسز جوائن کرنی ہے، کیونکہ وہ جو دل کے اندر ہماری ٹارچ نے جلائی ہوتی ہے نا، ایک آگ روشن کی ہوتی ہے، اب اس آگ نے کیا ہوتا ہے، وہ لاوا سے بن رہا ہوتا ہے، وہ ایک جو ہے بڑی سی آگ بن رہی ہوتی ہے، وہ آگ جو ہے وہ محسوس کر لیتی ہے آپ کے اندر کی ضرورت کو، اور پھر وہ اس وقت جلتی رہتی جب تک کہ اس کو وہ چیز مل نہیں جاتی، اور جب آپ اس کو کوئی دوبارہ کہتے ہیں نا، وہ رمضان کے مسلمان والی بات ہے کہ رمضان میں جوش آیا، سب کچھ پڑھا سنا دیکھا، اور رمضان کے بعد دوبارہ اپنی واپس اسی روٹین پر آ گئے، تو پھر کیا تھا، آہستہ 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 مدم ہوتے 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 وہ پھر جو ہے وہ تمام موٹیویشن اور تمام جو ہے وہ آگ جو جلائی تھی ہم نے، وہ اندر بجھنی شروع ہو جاتی ہے، جب بجھ جاتی تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر واپس نیا رمضان جب آتا ہے تو ہم دوبارہ اپنے آپ کو پھر سے ریوائیو کرتے ہیں، پھر سے ری بورن کرتے ہیں، پھر سے ری برتھ ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی یہاں پر جو جبریل علیہ السلام کا ڈائریکٹ کام ہے نا ہمارے لیے، جو ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ وحی الہی کے ساتھ ان کی یہ جو ریلیشن ہے ان کا وحی الہی کے ساتھ، کہ اللہ کی کلام کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو لے کر آتے ہیں، یہ ہمارے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی طرح ایک اور فرشتے جن کا تعلق بھی زندگی سے ہی ہے، ان کو کہا جاتا ہے میکائیل علیہ السلام۔ اور میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں، وہ فزیکل لائف ہماری جو ہے، جس کو حیات الانسان کہتے ہیں، اس سے جو ہے ان کا تعلق ہے ایک طرح کا۔ تو جیسے کہ بارش ہونا، ہواؤں کا چلنا، زمین کا نباتات کا اگانا، پھر اس کی ساتھ ہی جو ہے وہ بارشوں کا آنا، یا دوسرے اور جتنے بھی انسان کو سسٹیننس دینے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر، ان سب چیزوں کی ذمہ داری جو ہے وہ میکائیل علیہ السلام پر ہے۔ تو 2 فرشتے تو وہ ہیں جو ہماری جسمانی اور روحانی زندگی کے بارے میں اپوائنٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 2 فرشتے جو ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری موت سے متعلق اپوائنٹڈ ہیں، جن کو اسرافیل علیہ السلام، جن کے بارے میں سور پھونکنے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سور پھونکیں گے اور تمام کی تمام ہماری خلقت ختم ہو جائے گی۔ اور ایک جو ہے جن کو ہم ویسے ہی بہت جانتے ہوتے ہیں، جن کا نام ملک الموت ہے، جن کو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، کہ وہ ہماری روحیں قبض کر کے لے جاتے ہیں، ہمارے سامنے سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، مسلسل آنا جانا لگا رہتا ہے، ساری زندگی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو 2 جو ہے فرشتے وہ ہماری زندگی سے متعلق ہیں، اور 2 فرشتے جو ہماری زندگی کے بعد موت سے متعلق تعلق ہے ان کا۔ مگر ہم یہاں پہ ذکر کریں گے خالی زندگی سے متعلق فرشتوں کے بارے میں، چونکہ ہمارا تعلق ابھی زندگی کے ساتھ ہی ہے، اور انشاءاللہ موت کے وقت کا بھی جو سلسلہ ہے اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور وقت ہی کریں گے، ورنہ کسی اور فورم پہ بھی آپ نے کہیں نہ کہیں بات سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، اور ابھی ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ یومن ثقیلہ پہ بات بھی کی تھی، اس پہ بھی آپ جا کے سن سکتے ہیں، یا پھر ہم نے جہنم کے جو ہے وہ جانے والے اعمال پہ بات کی تھی، آپ اس میں بھی جا کے سن سکتے ہیں۔ تو وہ ایسی تمام جگہوں پر آپ جو ہے وہ اس پہ تھوڑا بہت جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ جبریل علیہ السلام کی اوپر ہی ہوگی، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح ان کی زندگی، ان کا برتھ کیسے ہوا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان جبریل علیہ السلام کی وجہ سے ہی ہے، یعنی کہ ہم جو فرشتوں پہ آج ایمان لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وکتبہ، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ورسلہ، اس کے ساتھ کہتے ہیں بالملائکہ، تو ہم جو ملک ہی جس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایمان بالملائکہ جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کی بنا پر ہی ہے۔ اس کی وہ توجیہ کیا پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فرشتے باقی فرشتوں کو سے ہمارا ڈائریکٹ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، مگر ہم جس فرشتے کو ہم جانتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہے، اور جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وحی الہی لے کر آتے ہیں، اور وحی الہی لانے کی بنا پر ہمارا ان پہ بلیو ہے، جن کے بارے میں قرآن بھی بار بار کہتا ہے یہ روح الامین ہے، امانت دار روح ہے یہ، اور جس امانت سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تک پہنچایا ہے، اس میں کہیں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی،
اور کبھی بھی کسی کام میں کہیں کوتاہی کرتے ہی نہیں ہیں. تو اسی لیے جو ہے ان پر ایمان بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں علامہ سیوطی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے، یعنی کہ فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی امپیورٹی نہیں رکھی. یعنی کہ یہ جو فرشتے ہیں نور سے بنے ہوئے ہیں اور ان میں کہیں کوئی امپیورٹی نہیں پائی جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق بھی ایسے ہی رکھی ہے کہ اس میں کہیں کوئی امپیورٹی نہیں ہے. یعنی کہ لائٹ بھی کون سی لائٹ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پیورٹی والی لائٹ ہے، جس میں کسی بھی قسم کا ابہام نہیں ہے، اور وہ ایک روشن سی چیز ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی گندگی شامل نہیں ہے اس طرح سرے سے. تو ان کے بارے میں ایک تو یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے کام ہیں، جیسے علامہ سیوطی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے کام ہیں، اور ان کے بہت سارے کاموں کے لحاظ سے ہی ان فرشتوں کو ڈفرینٹ طاقتیں دے دی گئی ہیں، اور ان میں سے کسی کو کچھ کم طاقت دی گئی ہے، کسی کو زیادہ طاقت دی گئی ہے. یعنی ہر ایک کی طاقت جو ہے وہ مختلف ہے. جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. پہلی مخلوق ہے اس کا مطلب ہے کہ جس سے پہلے انسان بھی مخلوق ہے، جن بھی مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں. یہ تین تو مخلوقات ہمیں پتہ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو کہ باقاعدہ جن کے بارے میں احکامات ملتے ہیں ہمیں. تو کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام پہلی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور ان کو ایگزسٹنس میں لائے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس وقت. تو آپ دیکھیں جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہی روتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ہے نا، اور کافی عرصے تک وہ کوئی بات بھی نہیں کر پاتے، کوئی جملہ بھی نہیں بول پاتے، کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کرتے، کافی جو مبہم سی باتیں کرتے ہیں بچے. مگر فرشتے جب بورن ہوتے ہیں، فرشتوں کی جب تخلیق ہوتی ہے یا جب ان کو وجود میں لایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے، سید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ کی تخلیق ہوئی اور سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلا کلمہ جو ادا کیا اس زبان سے وہ کیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہے نا فیملیئر کلمہ، یہ ہم سب پڑھتے ہوتے ہیں نا اس کو، اور ہمیں یہ بھی پتہ کہ جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں تک پہنچانے والا کلمہ ہے. بیت الحمد ملنے کا، جس سے ملنے کا وعدہ کیا گیا وہ کلمہ ہے. جنت کے خزانے جس سے ملتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے. تو وہ پیدائش میں اپنی آنے کے فوراً بعد ہی ان کی زبانوں سے جو جاری ہوتا ہے وہ یہ کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوت کے سوا کسی اور کی قوت ہے ہی نہیں، کسی اور میں طاقت ہی نہیں ہے، آپ ہی بزرگ و برتر ہیں. اور پھر یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی کیا کرتی ہے، اس سے فرما برداری کرتی ہے. اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نافرمانی کی بات نہیں ہے، نہ ان کی کوئی جنس ہے، نہ ان کی کوئی ضرورتیں ہیں جن کی بنا پر جو ہے یہ نافرمانی کریں. اسی طرح جبریل علیہ السلام کی عمر کیا ہے، اس کے بارے میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا عمر ہے ان کی، کتنی عمر کے ہو گئے ہوں گے ابھی. یعنی کہ اب ہم پوچھیں ان سے، ایسے ہم تو بہت ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا آپ کی ایج کیا ہے، اور خواتین سے تو عموماً ایج پوچھنا بالکل ہی منع ہے ویسے، تو پھر بھی کسی سے پوچھ لیا جائے تو بڑا ہی مائنڈ ہوتا ہے، بڑا مائنڈ کرتے ہیں ہم. تو جبریل علیہ السلام کی کیا عمر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اللہ نے جنت اور دوزخ بنا لیے تو ان کو دیکھنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. سوچی کہ وہ جو عمر بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ اتنے سال کے ہو گئے، بلکہ یہ بتا رہے کہ جب جنت اور دوزخ بنائی گئی تو جبریل علیہ السلام سب سے پہلے وہ مخلوق تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے ذرا دیکھ کے تو آئیں. اس لیے ان کو سید الملائکہ کہتے ہیں نا، تو سب ملائکہ کے سردار ہیں، سب سے بڑے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے دیکھ کر کہ آؤ کہ جنت کیسی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ گئے اور سب کی جنت کی خوبصورتی سے اتنا فیسینیٹ ہوئے، اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہ تو بہت ہی زبردست ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس کا راستہ بھی دیکھ لو ذرا. تو اس کا راستہ دیکھ کے تو آئے تو ان کی کہتے ہیں ان کی وہ جو ایکسائٹمنٹ تھی تھوڑی وہ ختم ہو گئی، تھوڑی کم ہو گئی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو بہت مشکل راستہ ہے، یہاں تو کوئی ہی جا پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا جہنم کو دیکھ کر کے آؤ. جہنم کو جب دیکھ کر کے آئے تو اس کی ہولناکی اور اس کی جو ہے تباہی سے جو ہے انتہائی جو ہے وہ ڈرے ہوئے تھے ایک طرح سے، کہ اور اس بات میں کہ یہاں کون جائے گا، یہ تو کوئی کسی کی جانے کی جگہ نہیں ہے، یعنی اس کو یہاں تو کسی کو جانا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اس کا راستہ بھی دیکھ کر آؤ کہ یہاں تک جانے والا راستہ کون سا ہے. تو جب راستہ انہوں نے جا کر کے دیکھا تو وہ بالکل ہی کہتے ہیں نا اٹریکٹیو، لذات اور خواہشات اور بالکل ہی دنیا کی خوبصورتیوں سے بھرا پڑا ہوا. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو جگہ اتنی بدصورت ہے مگر اس کے آنے کا راستہ اتنا حسین ہے کہ ہر کوئی اسی میں ہی آ جائے گا. یعنی کہ جس کو
جو راستہ بھٹکے گا وہ ادھر ہی چلا آئے گا. تو آپ سوچیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کون بچے گا اللہ تعالیٰ اس راستے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا جائیں گے مومن. یعنی کہ مومن جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندے اور بندیاں ہیں، وہ اس راستے کو پا جائیں گے. کیسے؟ اس راستے کے لیے محنت کریں گے، اس راستے پہ چلنے کے لیے اپنی زندگی لگائیں گے، اپنے تمام عمل کو صحیح کریں گے، سیدھا کریں گے، اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر لے کر آئیں گے تو ہی یہاں تک پہنچ پائیں گے. پھر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جبریل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کیا ریلیشن بنتا ہے؟ عموماً جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں جو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد یا کوئی بچے بنائے نہیں ہیں اپنے جس کی بنا پر کوئی ریلیشن پیدا کیا جا سکے. ہاں البتہ ایک کام کا ریلیشن ہے، ایک سب آرڈینیٹ کا ریلیشن ہے، ایک ذمہ دار کا اور ایک ذمہ داری دینے والے کا ریلیشن ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے کلیم الملائکہ ہے. کیا ہے؟ کلیم الملائکہ. کلیم الملائکہ مطلب جو کلام کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کلام کرتے ہیں اور سارے کے سارے ملائکہ جو ہے ان تک بات پہنچا دی جاتی ہے. آپ نے وہ بھی سنا ہوگا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت فیمس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ جبریل علیہ السلام سے بلا کے کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. جب جبریل علیہ السلام اس بات کو لے کر کے پہنچتے ہیں نیچے دوسرے آسمانوں پر تو پوچھتے ہیں ملائکہ کہ اللہ تعالیٰ کیا باتیں کر رہے تھے. تو ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ تم بھی محبت کرو. تو فرشتے کہتے ہیں اچھا ہم بھی محبت کریں گے اسی شخص سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور جس طرح آپ کہتے ہیں سارے آسمان پہ یہ بات پھیل جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں نا وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے تو سارے لوگ بھی زمین کی مخلوق بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس کے لیے. اور آپ نے اس کے لیے وہ بھی حدیث پڑھی ہوگی کہ جو علم کا متلاشی ہوتا ہے، جو علم کا نکلنے والا ہوتا ہے، چلنے والا، پڑھنے والا، جاننے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے سمندر کی مخلوق کو دعائیں کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں. آپ کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں ان کو اس مخلوق کو بھی دعائیں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ہر مخلوق کو اس شخص کے لیے دعاؤں میں لگا دیتی جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس سے بات کرتے ہیں؟ پھر جبریل علیہ السلام سے بات کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں تو پھر وہ جبریل علیہ السلام آگے کے احکامات جو ہے وہ باقی فرشتوں تک پہنچا دیا کرتے ہیں. تو خاص احکامات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے ان کی ترسیل ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ نہ صرف کہ پیغمبروں تک پہنچانے والے پیغامات ہیں بلکہ اپنے فرشتوں تک پہنچانے والے پیغمبر بھی وہی ہیں. پھر ان کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ناصر الانبیاء بھی کہلاتے ہیں. ناصر الانبیاء کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کی مدد کرنے والا، انبیاء تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی طرح کی مدد کے لیے حاضر رہنے والا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اس کائنات میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں اور 1,24,000 پیغمبر آپ دیکھیں ان میں سے تک صرف 315 ہی رسول ہیں، باقی سارے کے سارے انبیاء ہیں. اور ان میں سے ہر ایک کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا. یعنی کوئی ایسا پیغمبر نہیں جس کے پاس جبریل علیہ السلام نہ گئے ہوں، یعنی ہر ایک کے پاس جبریل علیہ السلام گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو سرو کیا ہے انہوں نے، ہر ایک تک جو ہے وہ بات پہنچائی ہے انہوں نے، ہر ایک کی مدد کی ہے، ہر ایک کو سپورٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں انبیاء کی مدد کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے زمین پر، کہ نہ صرف یہ کہ وحی الہی پہنچاتے ہیں بلکہ ایک کانٹیکٹ بھی رکھتے ہیں اللہ سے بندے کا، اور تیسرا کیا کہ وہ ان کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کی جو ہے مدد کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام کی نظر آتی ہے ہمیں. آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جنت میں تھے تب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ان کے کلام ہوتا تھا، وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہوتے تھے. مگر جب وہ جنت سے نکالے گئے اپنی اس غلطی کے بنا پر تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان سے بات ڈائریکٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ جبریل علیہ السلام کے تھرو ہی ہوتی تھی.
اور کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور اس وقت تک اس سے پہلے کوئی انسان فوت نہیں ہوا تھا، تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کفنایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، اور آخری کے سارے ریچول کیسے پورے کیے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ اپنی فرشتوں کی ایک فوج لے کر اپنے ساتھ آئے، اور اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کو باقاعدہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، دفن کیا گیا، اور ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے ساتھ بتائی، ان کو سکھائی گئی کہ اس طرح جو ہے کوئی شخص دنیا سے جائے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسے معاملہ کیا جاتا ہے.